نمبر 28، بزرگوں کے احترام میں کمی نہ کی جائے، بڑوں کے احترام میں کمی نہ کی جائے۔ ہمیں اس کی دلیل اس واقعے سے ملتی ہے، سیرت ابن ہشام میں واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے ابو قحافہ۔ صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ میرا والد ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے ایمان قبول کرنے کے لیے، آپ کو جیسے ہی اطلاع ملی، ابھی ان کے والد دور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے پیغام بھیجا، ابو بکر صدیق سے کہا انہیں یہاں مت لاؤ، میں خود ان کے پاس آتا ہوں، کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے، وہ عمر رسیدہ ہیں، تو انہیں یہاں مت آنے دو، میں خود ان کے پاس جاتا ہوں اور وہ ایمان قبول کر لیں۔ لیکن ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ نہیں جائیں گے، میرا والد آپ کے قدموں میں آئے گا، ایمان اس نے قبول کرنا ہے، وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ جانے کی تکلیف نہ فرمائیں۔ تو ابو بکر صدیق اپنے والد کو لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اس واقعے میں سبق کیا ہے کہ دیکھیں، آپ کو جب پتہ چلا کہ ابو قحافہ کا والد ایمان لانا چاہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر جانے لگے۔ یہ امت کو ایک درس دینا تھا، امت کو بتانا تھا کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے، بڑی عمر والے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا جائے، کہ آپ خود جا رہے ہیں، یہ امت کو ایک درس آپ نے دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا، آپ فوراً ان کے لیے چادر بچھاتے، اپنی رضائی والدہ کے استقبال میں کھڑے ہوتے، والدہ آتی تو آپ محبت احترام کے ساتھ بیٹھاتے، ان کی جتنی ضرورتیں ہوتی آپ پوری فرماتے۔ تو یہ امت کو آپ نے ایک درس دیا کہ بڑوں کا احترام ہو، تو آپ کی یہ عملی زندگی کا سبق ہمارے سامنے آیا کہ بزرگوں کے ساتھ ادب سے پیش آیا جائے۔